جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تو اس کے بعد وہاں سے گزرنے والے قافلے نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول لٹکایا تو وہ خوش ہو گئے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا اور انہیں آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سستے داموں بیچ دیا۔ آیت نمبر 21 میں ہے کہ مصر والوں میں سے جس نے انہیں خریدا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت و احترام سے رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا، بے اولاد تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے، لہٰذا کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑھے۔ وزیر خزانہ عزیز مصر بھی کہلاتا تھا۔ عزیز مصر نے آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا۔ آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال بھی آپ کے ذمہ لگا دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھے۔ گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ بہت سیرت و سوجھ بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ ابھی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب آپ 18 برس کی عمر کو پہنچے تو جوانی کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن میں بھی مزید اضافہ ہوتا گیا۔ حسن یوسف واقعی میں بے مثال تھا۔ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا باقی مخلوق میں بانٹ دیا۔ اور جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں دیکھا، یعنی حسن یوسف کو دیکھا، تو وہ بے اختیار ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے لطف انیت کا ارادہ کر لیا اور ان کو کھسلانے کے جتنے طریقے ہو سکے وہ کیے اور ناز نخرے کے ساتھ ان سے پیش آنے لگی۔ اور اللہ تعالیٰ آیت 23 میں فرماتے ہیں، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے اور یوسف کو بہلانا کھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے اور مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے اور بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ آئیے یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کے گھر والی کے ساتھ بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اور آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ اس لیے کہ آپ صاحب علم تھے۔ آیت 24 میں آتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصب کیا، یوسف بھی اس کا قصب کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل میں ایسا خیال تک نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، وہ انہیں انگلی کے اشارے سے منع کر رہے تھے۔ بہرحال یہ مفسرین کے اقوال ہیں، اس بارے میں صحیح حدیث نہیں ملتی، کہ بس اتنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ضرور تھی جس کی بنا پر آپ کو خیال تک نہ آیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اصرار کیا، آپ کو مجبور کیا، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 24 اور 25 میں اس کو یوں بیان فرمایا، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ اور وہ کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ عزیز مصر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی بنسور کر یوسف علیہ السلام کے پیچھے کھڑی ہے اور اسی وقت اس نے اپنے آپ کو اس الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ ایسا اس نے اس لیے کہا کہ کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی خود کا دفاع کرتے ہوئے کہا، میں مجرم نہیں، بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے۔ آیت 26 اور 27 میں ہے، یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے کھسلا رہی تھی۔ اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے کہا
کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 28 میں آتا ہے، تو جب خاوند نے انہیں دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، تو اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ تو اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا اور وہ اپنی عورت پر برہم ہوتا، لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا۔ آیت 29 میں ہے کہ یوسف اب اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ پر توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اور اس نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کہی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی شاندار معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔